اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت میں ایک طرف جہاں ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زندگی جوڑ کر کے رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری طرح سے یاد رکھنا چاہیے، شامل رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر نہیں جا کے پڑ جانا چاہیے۔ دوسری طرف اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں سے میل جول رکھ کر کے چلنا چاہیے، اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے، خواہ کچھ بھی برائی ہو جائے، کچھ بھی واقعات پیش آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مکڑی کے گھر کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ مکڑی کا گھر یوں تو کمزور ہوتا ہے کہ وہ جالا بن دیتی ہے، تیز ہوا کا جھونکا بھی اس جالے کو پاش پاش کر سکتا ہے، مکڑی کے گھر کو برباد کر سکتا ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ، کوئی پرندہ بھی مکڑی کے گھر کو توڑ سکتا ہے۔ یہ مثال تو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، لیکن یہاں جو مفسرین نے لکھی ہے بات کہ یہاں گھر اصل کہا جا رہا ہے، تو گھر اس لیے کمزور کہ گھر کہا جاتا ہے جہاں افراد ہوں، جہاں لوگ رہتے ہوں۔ اگر وہ گھر یا وہ جگہ لوگوں سے، افراد سے خالی ہے تو اس کو مکان کہہ سکتے ہیں، اس کو گھر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، مکڑی کا گھر کمزور کیوں بیان کیا گیا؟ اصل یہاں پہ ایک حکمت ہے، ایک فلسفہ ہے کہ مکڑی سب سے پہلے، مکڑی اپنے مکڑے سے ملاقات کرنے کے بعد مکڑی فوراً ہی مکڑے کو مار دیتی ہے، تو اپنے ایک جیون ساتھی کو خود ہی ختم کرتی ہے، تنہا رہ جاتی ہے۔ پھر مکڑی کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مار دیتے ہیں، اور پھر وہ بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی ایک واقعہ، یہ بھی ایک حکمت اس آیت میں پنہاں ہے، پوشیدہ ہے، کہ مکڑی اپنے گھر کو خود برباد کرتی ہے۔ وہ سب اپنے لوگوں سے الگ الگ ہو جاتی ہے، منتشر اس کے بچے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، ورنہ اور بھی پرندوں کے گھر بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، آشیانے ذرا سا بھی آندھی آ جائے تو وہ گر جاتے ہیں، تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مکڑی کی ہی مثال دی، اس کی یہ حکمت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ ایک پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے، اپنے لوگوں سے میل جول رکھ کے رہنا چاہیے، اپنے لوگوں سے آپس میں محبت کرنا چاہیے۔ اسی چیز کا نام معاشرہ ہے، اسی چیز کا نام سماج ہے۔ جب تک ہم ایک سماجی زندگی نہیں گزاریں گے تب تک ہم تنہا ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ اسی لیے آدمی کو جو انسان کہا جاتا ہے، انسان عربی زبان کا لفظ ہے، انس سے بنا ہے، اس کے معنی ہے محبت کرنے والا۔ تو اب یہاں پر یہ ایک میسج ملتا ہے کہ انسان ایسی چیز ہے، ایسی شے ہے کہ وہ آپس میں مل جل کر کے رہے، میل محبت کے ساتھ رہے۔ اسی سے سماج کی، اسی سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، تعمیر ملت ہوتی ہے، تعمیر معاشرہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں آپس میں مل جل کر کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے درمیان ہو سکتا ہے کسی بات پر برائی ہو جائے، اس کو بھول جانا چاہیے، اللہ کے واسطے اسے معاف کر دینا چاہیے، اور ہمیں مل جل کر کے رہ کر کے ایک اچھا معاشرہ بنا کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔